یہاں پر اس تین آیت کریمہ میں الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا اور تینوں آیت کریمہ کے اختتام میں تین الفاظ کا ذکر کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ اور ان تینوں کو آپ اس میں غور کریں، ان تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کیا؟ ایک انسان سب سے پہلے کائنات میں غور و تدبر کرے، کائنات کی چیزوں میں غور کرے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ بارش ہے، یہ پانی ہے، اسی میں سے ہم میٹھا پانی پیتے ہیں۔ بارش نازل ہو اس کو ڈائریکٹ پیتے ہیں، وہ پانی کھارا ہے، لیکن وہی زمین میں جائے گا، زمین سے نکلے گا میٹھا پانی، وہی پانی زمین میں ہے، اس سے درخت نکلیں گے، کوئی درخت ایسا نکلے گا جس میں کوئی پھل نہیں، کوئی درخت ایسا نکلے گا جس کے پھل میں کڑواہٹ ہے، کوئی درخت سے پھل ایسا نکلے گا جس کے رنگ مختلف ہیں لیکن اس میں وہ میٹھے ہیں، اور اس طریقے سے میٹھے میں بھی الگ الگ ذائقے۔ اللہ تعالیٰ کہتا اگر تم اس میں غور و فکر کرو تو تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر عقل رکھو، انسان غور و فکر کرے گا، غور و فکر کرنے کے بعد اگر عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کے لیے نشانیاں نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ عقل رکھنے والوں کے لیے آپ غور و فکر کر لیں۔ آپ دیکھیں کتنے سائنسداں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تحقیقیں کی، لیکن ان میں کتنے سائنسداں ایسے ہیں جو منکرین خدا ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے۔ انہوں نے اس پر غور و فکر تو کیا لیکن عقل کا استعمال نہیں کیا، اور عقل کو استعمال کرنے کی وجہ سے غور و فکر ان کا ضائع اور برباد ہے، ناکام ہے۔ وہ اللہ کی اصل جو حکمت تھی، جو قدرت تھی، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ غور و فکر کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی انسان غور و فکر کر کے، عقل کا استعمال کر کے اس سے حاصل ہونے والی نصیحت کو اپنائے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمیں کیا نصیحت حاصل ہونے والی ہے؟ اور ان تینوں چیزوں کا جب انسان حاصل کر لے، ان تینوں چیزوں کو، تو انسان پر کیا لازم آتا ہے؟ اس کے آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد فرما رہا ہے یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔